جو چیز تہجد میں مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ رات کے تاریک پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے۔ جب تم رب پر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہے، جتنی پیچیدہ حالت ہے اور کتنی ہی پریشانیاں درپیش ہیں، سب کچھ وقتی ہیں۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیز ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا نا۔ ہم اس ایک چیز کی وجہ سے اب جینا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم انسان واقعی میں بہت عجیب ہیں۔ ہمیں اللہ کی مصلحت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہم ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اور کچھ بھی دیا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے اگر پوری نہ ہوں تو سانسیں اکڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو اس لیے اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتے تھے۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھلایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے
وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں ہر آنسو بہنے والا اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتیں، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعا کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہمیں تب سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ اور جب بھی مانگیں اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ رب العزت شہنشاہ ہے، جو ایسے خزانوں کا مالک ہے جن میں کمی ہی نہیں آتی۔ آپ مشکل وقت میں آسانی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو صبر کریں، اللہ رب العزت جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔